اگلا سوال ابو الحسین میر ابراہیم السلفی بھائی کا ہے، کشمیر سے۔ وہ سوال کرتے ہیں کہ شیخ محترم، میرا سوال ہے کہ میں تراویح پڑھاتا ہوں، کیا میں تراویح پڑھانے کے بعد رات کے آخری حصے میں پھر سے اکیلے نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کیا وتر پڑھنے کے بعد مزید نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دو باتیں ہیں، وتر پڑھنے کے بعد نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں، اور تراویح پڑھنے کے بعد دوبارہ کوئی اور نفل نوافل پڑھے جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وطروں کے بعد 2 رکعتیں پڑھنا ثابت ہیں۔ صحیح مسلم میں 738 نمبر حدیث ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو یعنی فجر کی اذان سے پہلے 13 رکعتیں پڑھتے تھے، ان میں سے 8 رکعتیں آپ 2 کر کے پڑھتے، اس کے بعد 3 وطر پڑھتے، اس کے بعد وطروں کے بعد 2 رکعتیں آپ نوافل پڑھتے تھے، اس حال میں کہ آپ بیٹھے ہوتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوتے تھے، اس کی وجہ علماء نے یہ بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر میں آپ کا جسم تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو زیادہ دیر قیام کرنا آپ کے لیے ممکن نہیں ہوتا تھا۔ تو پہلے تو آپ قیام میں نماز پڑھ لیتے اپنی ساری تہجد، تو یہ 2 رکعتیں سستانے کے لیے آپ بیٹھ جاتے تھے، کیونکہ قیام تھوڑا مشکل ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ جس طرح کے دیگر اسی حدیث میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ جب آپ رکوع کرنے کے لیے رکوع کرنا ہوتا تو پھر آپ کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر پھر رکوع کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت قیام کرنا آپ کے لیے مشکل ہوتا تھا، تو آپ اس لیے بیٹھ کر قیام کرتے تھے، صرف قیام، باقی نماز اسی طرح رکوع اٹھ کر ہی آپ کرتے تھے، بیٹھے ہوئے نہیں کرتے تھے۔ رکوع کے بعد قوما آپ کھڑے ہو کر کرتے تھے، بیٹھ کر نہیں کرتے تھے۔ تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بیٹھ کر یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس حدیث میں بھی یہ ذکر ہے کہ آپ ہمیشہ پوری 2 رکعتوں کے درمیان نہیں بیٹھے ہوتے تھے، شروع کرتے نماز قیام تو بیٹھ جاتے، قیام سے جب آپ نے رکوع میں جانا ہوتا پھر کھڑے ہو جاتے، پھر رکوع میں جاتے۔ تو یہ طریقہ یعنی 2 رکعتیں وطروں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ اسی طرح سنن نبی داود میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابی رمضان مبارک میں تراویح ادا کرتے، اس کے بعد پھر اپنے علاقے میں جاتے اور وہاں بھی وہ جا کر تراویح اپنے ساتھیوں کو پڑھا دیتے۔ یا پھر ایک دفعہ کا یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے سیدنا قیس بن طلق رضی اللہ عنہ نے رمضان کی ایک رات کو قیام اللیل کیا، یعنی تراویح ادا کی، پھر وہ اپنی مسجد کی طرف چلے گئے، اپنے علاقے میں چلے گئے، وہاں بھی جا کر اپنی مسجد میں انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بھی دوبارہ تراویح یعنی قیام اللیل کروا دیا۔ تو تراویح پڑھنے کے بعد اور وطر پڑھنے کے بعد پھر دوبارہ سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ 3 اوقات جو ممنوع نمازوں کے ہیں کہ سورج کے طلوع ہوتے وقت، سورج کے سر پہ کھڑے ہوتے وقت اور سورج کے غروب ہوتے وقت، یہ 3 اوقات منع ہیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ رات یا دن میں کوئی وقت منع نہیں ہے۔ جس طرح آپ دن میں نمازیں پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں جب دل چاہے، سوائے ان 3 اوقات کے عام نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے اشراق کی نماز ادا کر لی سورج کے طلوع ہوتے ہی، اور اس کی جو لمٹ ہے اس کو آپ نے پا لیا، مثلا 8 رکعتیں زیادہ سے زیادہ ثابت ہیں، وہ آپ نے پڑھ لی، تو کیا اب آپ سے ظہر سے پہلے یا پورے دن میں آپ اس کے علاوہ کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ نماز 3 اوقات میں منع ہے، بس ان کے علاوہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح قیام اللیل آپ نے کر لیا ہے 11 رکعات کی صورت میں، تو اس کے بعد بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، نفل نوافل جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہمارا احناف بھائیوں سے جو اختلاف ہے وہ نہ 20 نہ 40 نہ 36، یہ تو مختلف جو ہے اہل علم سے اور سلف سے رکعات کی تعداد ملتی ہے کہ وہ رات کو اتنی پڑھ لیا کرتے تھے، لیکن وہ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یا مسنون، سنت موقدہ وغیرہ کے الفاظ نہیں کہتے تھے۔ ہمارے احناف بھائی بھی اگر یہ اقرار کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے تھے، جس طرح صحیح بخاری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے 2 ٹوک الفاظ میں فرمایا کہ رمضان یا غیر رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 11 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اگر وہ یہ بات اقرار کر لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تراویح یا صلاۃ اللیل جو ہے وہ 11 رکعات تھی، اس کے بعد وہ 20 پڑھیں یا 40 یا 36 یا 50، اس سے کوئی ہمیں اختلاف نہیں ہے۔ ہمیں اختلاف تراویح کی مسنون رکعات سے ہے کہ وہ مسنون کہہ کے اس کو 20 قرار دیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ تو لہٰذا آپ وطر پڑھنے کے بعد بھی 2 رکعتیں تو روز پڑھ سکتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے اور ایک حدیث میں آپ کا حکم بھی ہے کہ آپ پڑھ لیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ نے قیام اللیل 2-3 دفعہ کرنا ہے تو وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، 8-8 کر کے 10-10 کر کے آپ 2-3 دفعہ بھی، جس طرح پچھلے سالوں میں حرم میں ہوتی تھی تو ہمارے حنفی بھائی اس کو دلیل بناتے تھے کہ دیکھو 20 رکعتیں حرم میں ہوتی ہیں تو 20 تراویح ہوئیں، حالانکہ وہ ایک جو امام ہے وہ 10 رکعتیں پڑھاتا تھا، ایک وتر چھوڑ کے وہ چلا جاتا تھا، بعد میں جو لوگ آتے وہ دوسری میں شامل ہو جاتے کیونکہ وہاں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ اور آنے جانے والا سسٹم اس سال ختم ہوا ہے تو اب دیکھ لیں وہاں 11 رکعت تراویح ہو رہی ہے، تو مسنون تراویح جو ہے وہ 11 رکعت ہے۔ اس کے علاوہ آپ نفل نوافل رات کو جتنے چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔